سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کی اسلامیات، باب نمبر 2، سبق نمبر 3، مختلف فتنوں کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوتے ہی بعض علاقوں میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی جماعت بنانی شروع کر دی۔ ایک طرف کچھ لوگ اسلام سے نکل گئے تھے اور اسلام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا ایک گروہ جو نماز روزہ کا پابند تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ انہی مشکلات کے دوران آپ کی خلافت کا اعلان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل حضرت اسامہ بن زید کو ایک فوج کا سردار بنا کر شام کو فتح کرنے پر مامور کیا تھا، تاکہ جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کا انتقام لیا جائے۔ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اس لیے اس لشکر کی روانگی رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فی الحال اس فوج کو روانگی ملتوی کر دیں، اس لیے کہ ہر طرف فتنہ نے سر اٹھا لیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو قبول کرنے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں جان لوں کہ مدینے میں درندے مجھے پھاڑ کھائیں گے، پھر بھی اس لشکر کو روانہ کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ آخر لشکر روانہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رخصت ہوتے وقت لشکر کو کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا، اب اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ، اللہ تم کو دشمنوں کے نیزوں اور تلواروں سے بچائے۔ یہ لشکر مدینے سے روانہ ہو کر 40 روز حدود شام میں قیام کے بعد کامیاب و بامراد واپس آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ مدعیان نبوت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے۔ مسلمہ غزاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی جھوٹے نبی سامنے آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بنو اسد کے سردار طلحہ بن خویلد، ایامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے سردار مسلمہ بن حبیب اور بنو تغلب کی ایک عورت سجا بنت حارث تمیمیہ اور اسد انصا وغیرہ جیسے مدعیان نبوت کے فتنوں کو اپنی فراسات ایمانی اور قوت ارادی سے ختم کر دیا۔ فتنہ ارداد۔ مدینے کے اطراف رہنے والے بہت سے قبائل اگرچہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مگر ان کے دلوں میں ابھی اسلام پختہ نہیں ہوا تھا۔ جب انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہم اسلامی فرائض سے بالکل آزاد ہیں۔ اس لیے بہت سے سرداران عرب باغی ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے حلقے میں آزادی کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مدعیان نبوت سے فارغ ہو گئے تو ان مرتدین کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کا خاتمہ۔ اسلام لانے کے بعد دیہاتوں میں رہنے والے قبائل کے لیے سب سے زیادہ دشوار کام زکوٰۃ ادا کرنا تھا۔ وہ تمام ارکان اسلام کے پابند تھے، مگر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ زکوٰۃ سے انہیں مستثنیٰ کر دیا جائے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس لیے جب ان لوگوں نے مدینے میں آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ درخواست کی تو بڑے بڑے صحابہ نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ مصلحت اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا، جاہلیت میں تو آپ اس قدر سخت تھے اور اسلام میں اتنے کمزور ہو گئے، جان لو کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور دین کامل ہو گیا ہے، میرے جیتے جی کیا دین میں کمی آ جائے گی؟ خدا کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا کوئی دینے سے انکار کر دے تو میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا۔ آپ خود صحابہ کی فوج لے کر ان منکرین زکوٰۃ کے خاتمے کے لیے نکلے اور سب کو شکست دے کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ بحرین کے قبیلے عبدالقیس اور بنو بکر بھی مرتد ہو گئے تھے۔ عبدالقیس کے قبیلے نے اپنے سردار حضرت جارود بن معلّہ کے سمجھانے بجھانے سے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، لیکن بنو بکر ارتاد پر اڑے رہے۔ مرتدین اور مسلمانوں میں مقابلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے قبیلے بھی مرتد ہو گئے تھے، جن کا خاتمہ کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس عزم اور استقلال کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ایک ہی سال کے اندر تمام فتنے ختم ہو گئے اور انہیں اطمینان کے ساتھ دوسرے امور کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے کا موقع ملا۔ عراقی فتوحات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دوران میں دنیا کی دو عظیم طاقتیں تھیں، ایک کسریٰ ایران کی حکومت، دوسرے قیصر روم کی حکومت۔ عراق بھی کسریٰ کی ماتحت تھا، بلکہ اس کا دارالسلطنت مہدین بھی عراق ہی میں واقع تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو عراق فتح کرنے کے لیے بھیجا، دوسری طرف ایاز بن غنم کو حکم دیا کہ وہ شمالی عراق پر حملہ کریں۔ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام قبول کرو، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ، اور اگر اس کے لیے تم تیار نہیں ہو تو ہم تم پر اسلام قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف موجود ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر ایک کو فکر و خیال اور عقیدوں و مذہب کی آزادی ہے، البتہ پھر تم کو چاہیے کہ اسلامی حکومت کا اقتدار تسلیم کر لو اور اس کو سالانہ مقررہ جزیہ ٹیکس ادا کرتے رہو، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، زمین پر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا اقتدار قائم کرنے اور اپنا قانون نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ ہی کی زمین پر اللہ کی بادشاہی قائم کرنے اٹھے ہیں۔ انسانوں کو انسان کی غلامی سے نجات دلانا ہمارا فرضیہ ہے، اگر تم اس کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ عراق کے حاکم ہرمز کو بھی حضرت خالد نے پہلے اسلام کی دعوت دی، پھر جزیہ کا مطالبہ کیا اور پھر لڑائی کی دھمکی دی، نہ ماننے پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔